تو اللہ سے مانگنے میں بھی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے اہتمام کرتے ہیں۔ پہلا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنے کے لیے اس وقت کا انتخاب کیا جاتا ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوقات میں دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے، کیونکہ ان اوقات میں اللہ کی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ وہ کتنے اوقات ہیں؟ مختلف ہیں، مختلف روایات میں آتا ہے۔ مثلا اذان اور اقامت کے جو درمیان کا وقت ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اذان کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرض نماز کے فوراً بعد اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ جمعہ والے دن جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو اس وقت میں اگر کوئی بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے دل ہی دل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ والے دن عصر کے بعد کوئی گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑا مجرب ہے۔ اور رات کا جو اخیر حصہ ہے، رات کا جب تہائی حصہ گزر جاتا ہے، یعنی آج کل جو سحری کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت یعنی سحری کے وقت میں رات کے آخری حصے میں اللہ جل جلالہ کی جانب سے ندا ہوتی ہے، آواز آتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے مغفرت عطا کروں۔ یعنی خود اللہ کی رحمتیں آپ کو پکارتی ہیں کہ بندے آؤ اللہ سے رزق مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے اپنی حاجات مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاجات کو قبول کرے گا۔ اسی طرح روزے دار کی دعا افطار کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی افطار کے وقت میں دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے خاص اوقات ہیں۔ ویسے تو کسی وقت کی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو اوقات ہیں مختلف روایات میں ان کا ذکر آیا ہے کہ ان اوقات میں اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ تو